پاکستان کے جو اس وقت جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، بارڈرز پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، معیشت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی نیشنل کوہیژن تتر بتر ہوئی ہے، آپ کی اکانومی جو ہے وہ بالکل ختم ہوئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت بدقسمتی کے ساتھ کسی قسم کی جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت کوئی معاشی ترقی نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ ریٹ منفی ہے۔ اس وقت ہمارا ریونیو شارٹ فال 400 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ تو حالت یہ ہے کہ ہماری جس وقت نیگوسیشنز کمیٹی بیٹھی تھی تو اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا تھا تو حکومتی ٹیم نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن پارٹی کے ممبران کے ساتھ ہم لوگ بالکل متفق ہیں اور تائید کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں، ماحول میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہونی چاہیے اور ہم لوگ فی الفور کرائیں گے۔ پر میرا خیال ہے شاید انہوں نے اپنے اڈیالہ کے پٹواری کو شاید حکومتی ٹیم نے لکھا ہو اجازت نامہ لینے کے لیے، پر پٹواری صاحب نے ان کو ابھی تک اجازت نہیں دی ہے اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ ڈیسیجن میکرز ہیں۔ اور بھائی کئی کہ تم ملاقات ایک ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں نہیں کر سکتے ہو، باقی کیا چیزیں کرنی ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد انہوں نے ہمارے جو نیگوسیشنز کمیٹی کے بہت اہم رکن ہیں، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کے مدرسے کے اوپر ریڈ کیا، ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ وہ نکل آئے وہاں سے اور اس تناظر میں ہم نے بالکل اپنی نیگوسیشنز کٹ آف کر دی تھی کیونکہ انہوں نے جو کمیشنز ہیں ان کو بھی نہیں بنایا۔ تو لہٰذا 28 تاریخ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بلائی ہے نیگوسیشن کمیٹی، اس میں پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کی پارٹیاں حصہ نہیں لیں گی۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ہم لوگ حصہ نہیں لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا اور ہمارا بھی ایگزیکٹلی یہی موقف ان کو ہم نے بتایا ہے۔ آگے جاتے ہوئے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک میں افراتفری ہے۔ بلوچستان میں دیکھیں، مارنگ بلوچ صاحبہ کا جو وہاں پہ جلسہ ہوا اس کے خلاف سیکشن 144 لگائی گئی، لوگوں کو اریسٹ کیا گیا۔ بلوچستان حکومت، چیف سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان، ان لوگوں کے ان ایکشنز کو میں شدید الفاظ میں رد کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں۔ وہاں پہ اس کے باوجود بھی لاکھوں لوگ، خواتین اور مرد وہاں پہ آئے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پاکستان کے جو اس وقت جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، بارڈرز پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، معیشت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے نیشنل کوہیژن تتر بتر ہوئی ہے، آپ کی اکانومی جو ہے وہ بالکل ختم ہوئی ہے۔ ورلڈ بینک والے آ کے کنٹری فریم ورک ایٹسیٹرا دیتے ہیں، اس کی بنیاد آپ کی ایک مضبوط آپ کی کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا پہ ہوتا ہے۔ نہ پاکستان میں اس وقت آئین کی آپ سمجھ لیں کہ فالو ہو رہا ہے اور نہ ہی آپ کا رول آف لا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی، جج صاحبان کے اندر بھی تشنگی ہے، وہ کوشچن کر رہے ہیں اور 26 امینڈمنٹ نے جوڈیشری کا شیرازہ بکھیر دیا ہے۔ اس کو ہم نے پہلے بھی ریزسٹ کیا تھا، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ پاکستان میں اس وقت بدقسمتی کے ساتھ کسی قسم کی جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت کوئی معاشی ترقی نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ ریٹ منفی ہے۔ اس وقت ہمارا ریونیو شارٹ فال 400 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں اس وقت افراز زر بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں بجلی کا انرجی کرائسس ہے، گیس کا کرائسس ہے، بجلی کے ریٹ مزید بڑھ رہے ہیں۔ یہ سب آپ کو جو حکومت بڑے بڑے اشتہار دے رہی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ پاکستان میں جو اس وقت پاکستان ڈیجیٹل بل پیش کیا گیا، اس کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی میٹنگ میں، اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ 6 ووٹ تحریک انصاف کے تھے، اپوزیشن کے، ہم نے اس کے خلاف دیا اور اس کے خلاف ڈسینٹنگ نوٹ جمع کرایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پیکا بل میں پیکا ایکٹ میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، وہ جتنے میرے ساتھی یہاں پہ میڈیا کے موجود ہیں، یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا۔ یہ پھندا جو ہے یہ آزاد میڈیا اور آپ کی اپوزیشن کے خلاف یہ استعمال ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے خلاف ہوگا۔ پاکستان میں اس وقت ایک ورچوئل مارشل لا لگا ہوا ہے۔ پاکستان میں اظہار
صحافت یا آزادی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہاں پہ جو مرضی کہہ لیں, آپ کے مالکان کے اوپر جو پریشر حکومت کی طرف سے آتا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرح آتا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان ساری چیزوں کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. آخر میں ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو غلط کیسز بنے ہوئے ہیں, جو آپ کے ٹرائل ہو رہے ہیں, جو کینگرو کورٹس بنے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مستقبل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب. یہ بتائیں کہ خیبر کمشنر کے لیے آپ نے کوئی نام ذہن میں ہے یا کس کے نام آپ تجویز ہم کریں لوگ گے؟ مشاورت سے بالکل دیں گے. ہمارے پارٹی کے ساتھی ایک دو دن میں ضرور دے کے میں آفیشلی لکھ کے بھی بھیجوں گا. یہ بتائیں عمر عید صاحب کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی صدر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا, آیا وزارت اعلیٰ سے بھی ہٹایا نہیں, بالکل نہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب ایک بہادر شخص ہیں, ایک سخی شخص ہیں, اور سب سے اہم بات وہ ڈیسیجن میکر ہیں. پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انہوں نے خود اس چیز کا اظہار کیا, کیونکہ ورک لوڈ اس وقت اتنا زیادہ شدید ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو میسج بھجوایا تھا, اور نئے ہمارے صوبائی صدر جناب جنید خان صاحب وہ ایک گراس روٹ ورکر ہیں, وہ عمران خان صاحب کے درینہ ساتھی ہیں, اور ہم لوگ ان کو پوری سپورٹ کرتے ہیں. عمر عید صاحب, اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اختلافات ہیں, ایک طرف عاطف گروپ ہے, ایک طرف علی امین گروپ ہے, تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنید خان اپنی ٹیم لے کر آئیں گے. اس میں کتنی سچائی ہے, اور خیبر پختونخوا کے وزراء میں بھی قلمدان بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں؟ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ کیونکہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بجلی کے خواب میں چچڑے. متحد ہے پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ.